السلام علیکم ناظرین، ہمارے عہد کے مشہور و معروف مزاح نگار ڈاکٹر محمد یونس بٹ کی کتاب بدتمیزیاں میں سے ایک مضمون شوہریت آپ لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے ایک ماہر نفسیات کی رپورٹ کے مطابق مرد شادی سے پہلے کم جھوٹ بولتے ہیں، اور جس کی اس نے بے حد وجوہ بتائی ہیں۔ ہمارے خیال میں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بعد میں وہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اور ظاہر ہے صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اطالوی کہاوت ہے کہ جب بیوی گناہ کرتی ہے تو خاوند ہرگز بے گناہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو مرد جھوٹ بولتا ہے اس کی بیوی کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خاوند دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے وہ جو چپ رہتے ہیں۔ اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو بیوی کو ہر وہ بات بتا دے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود معلوم کر سکتی ہے۔ خاوند کے بیوی سے جھوٹ نہ بولنے کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کھری کھری سنانے کا نکلتا ہے۔ خاوند اور سیاستدان سچ بولنے لگیں تو خاوند اور سیاستدان کیسے رہیں؟ اگر کوئی سیاستدان کہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا ہے تو اس سے مراد ہوگی کہ اس نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور اگر کوئی خاوند ایسا کہتا ہے تو مراد ایسی ہی ہوگی۔ کہتے ہیں ایک شخص بہت جھوٹا تھا، پورے گاؤں میں اس وجہ سے بدنام تھا۔ ایک دفعہ وہ چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک بھدی سی ادھیڑ عمر عورت ملی اور بولی، تم وہی ہو جو بڑے جھوٹ بولتا ہے؟ تو وہ شخص یوں گویا ہوا، اے خوبرو نوجوان خاتون، میں لوگوں کی زبان تو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ بولی، یہ لوگ تو ویسے ہی بدنام کرتے ہیں، میں تو یہ جانتی ہوں جو دوسروں کو جھوٹا کہتے ہیں وہ خود ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سے قبل یونیورسٹی آف ورجینیا نے ہی تحقیق کی تھی کہ مرد سب سے زیادہ جھوٹ اپنی بیویوں کے ساتھ بولتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جس کے ساتھ زیادہ بولتے ہیں اسی کے ساتھ زیادہ جھوٹ بولیں گے۔ خاوند جتنے جھوٹ بولتے ہیں وہ سب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سچ سے ان کی بیوی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر بیویاں ان کے جھوٹ کا برا بھی نہیں مناتی، ورنہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم دنیا کی حسین عورت ہو، تم سے اچھی خاتون میں نے آج تک نہیں دیکھی، تو بیوی برا نہ مناتی۔ اگر اسے جھوٹ برا لگتا ہے تو ناراض ہونا چاہیے۔ روسی ممالک میں ٹوسٹ ایک نئی صنف سخن بن کر ابھری ہے۔ جام شہد پینے سے پہلے جو کچھ بولا جاتا ہے اسے ٹوسٹ بولنا کہتے ہیں۔ ایک معروف ادیب کا ٹوسٹ ہے، چاندنی رات تھی، باغ کے بینچ پر ایک مرد اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ اگلی رات وہی وقت، وہی چاندنی، وہی بینچ، جس پر وہی مرد بیٹھا وہی محبت کی باتیں کر رہا تھا، لیکن آج لڑکی نئی تھی۔ تیسری رات وہی وقت، وہی چاندنی اور وہی بینچ، جس پر وہی مرد بیٹھا وہی محبت کی باتیں کر رہا تھا، لیکن خاتون بدلی ہوئی تھی۔ یہ جام ان مردوں کے نام جو نہیں بدلتے اور ان عورتوں کے نام جو بدل جاتی ہیں۔ مردوں کی یہی مستقل مزاجی ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی رائے بھی۔ ویسے بھی محبت بدلنے والی چیز ہے، کبھی بندہ اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کر سکتا ہے۔ جیسے گپ شپ میں ایک خاوند نے بیوی سے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بولی، اپنی حماقت کی وجہ سے۔ خاوند یہ سن کر خوش ہو گیا، اور تو بیوی بولی، اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ کہا، تم اگر کہتی کہ محبت کی وجہ سے تو میں ناخوش ہوتا، کیونکہ اکثر طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ محبت نہیں رہتی، بندہ بدل جاتا ہے، لیکن حماقت تو مستقل چیز ہے۔ لگتا ہے جھوٹ بولنا بھی مستقل چیز ہے، کیونکہ اس محقق ماہر نفسیات نے یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والے خاوندوں کی ازدواجی زندگی سچ بولنے والوں سے زیادہ کامیاب رہتی ہے۔ اچھی بیوی وہ نہیں جس نے ایک بہترین شخص سے شادی کی، بلکہ وہ ہے جس نے اس شخص کو بہترین بنا دیا جس سے شادی کی۔ شادی مرد کو سدھارنے کی کوشش کا نام ہے، اسی لیے گاؤں میں بڑے بوڑھے بگڑے نوجوان کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بیاہ کر دیا جائے۔ بیاہ کے بعد کچھ تو سدھر جاتے ہیں اور باقی جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ گھر کی شہریت حاصل کرنے کے لیے شوہریت ضروری ہے، اور شوہریت کے لیے جھوٹ بولنا۔ شادی کے بعد عورتیں زیور اور انگوٹھیاں پہنتی ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ شادی شدہ ہیں، لیکن مردوں کو یہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ انہیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مثالی شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھے جیسا وہ اپنی خوبصورت سیکرٹری کے ساتھ رکھتا ہے۔ اپنے خاوند دوستوں سے کہا کہ بیوی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بولے، تم کیوں چاہتے ہو کہ ہم اپنی بیویوں کی تعریف نہ کیا کریں؟ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔